بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب موت کا منظر کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جنتی بیویاں پردہ دار ہوں گی۔ ترجمہ: ان جنتیوں میں اچھی سیرت والیاں، اچھی صورت والیاں ہوں گی، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ حوریں پردہ دار خیموں میں ہوں گی، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان کو اب تک نہ کسی انسان نے چھوا اور نہ کسی جن نے، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان۔ یعنی ان سرسبز و شاداب باغوں میں ایسی عورتیں ہوں گی جو اخلاق کے اعتبار سے بھی بے مثال اور حسن و جمال میں بھی بے نظیر، یعنی جن کے اخلاق بہترین اور چہرے خوبصورت ہوں گے۔ حور جمع ہے، اس کا واحد حورہ ہے، یعنی جس کی آنکھ کا سیاہ حصہ بہت زیادہ سیاہ ہو اور سفید حصہ بہت ہی زیادہ سفید ہو۔ مقصورات فی الخیام فرما کر ان کے باحیا اور باشرم ہونے کا ذکر فرما دیا کہ وہ آوارہ پھرنے والیاں نہیں بلکہ اپنے اپنے خیموں میں جلوہ افروز رہتی ہیں۔ ان کے ظاہری اور باطنی حسن و جمال سے ان کے خیموں کا گوشہ گوشہ معطر اور منور ہے۔ ان کے گھر کی فضا خوشی اور مسرت سے معمور رہتی ہے۔ جنتی بیویاں موٹی آنکھوں والی ہوں گی۔ وَزَوَّجْنَهُمْ بِحُورٍ عِین سورۃ طور۔ انہیں بیاہ دیا بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ خیال رہے کہ یہ دنیا کے نکاح کی طرح نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ دار تکلیف دنیا ہی ہے، بلکہ ان کو زوجہ عطا کر دی جائیں گی۔ ان کو جب عطا ہوں گی تو وہ جنتی بیویوں والے ہو جائیں گے۔ ان کو ازواج کا عطا کرنا گویا کہ ان کے ساتھ بیاہ ہوگا۔ ایمان والی اولاد کو جنت میں ماں باپ سے ملا دیا جائے گا۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریاتہم بإیمان الحقنا بہم ذریاتہم سورۃ طور۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی پیروی کی، ان کی اولاد نے، ایمان کے ساتھ ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو۔ ایک مزید انعام کا ذکر ہو رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو سرفراز فرمائے گا کہ اگر ان کی اولاد با ایمان اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو جنت میں وہ اپنے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اگرچہ ان کے اعمال زیادہ اچھے نہ ہوں۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ الرعد آیت نمبر 23 اور سورہ نمبر 8 میں بھی گزر چکا ہے کہ مقبولان بارگاہ الہی کے والدین، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد کو ان کے طفیل مقامات رفیع پر فائز کر دیا جائے گا، لیکن وہاں ماں باپ کے نیک اور صالح ہونے کی قید ہے اور یہاں صرف ایمان کی شرط ذکر کی گئی ہے۔ نیز پہلی دو آیتوں میں جنت عدن میں داخل ہونے کا ذکر تھا۔ یہاں فرمایا ہم ان کو متقی والدین کے ساتھ ملا دیں گے، وہ انہی کے پاس ان کے مقامات رفیع میں ہمارے لطف و احسان سے محفوظ ہوتے رہیں گے۔ اپنے بچوں کو اپنے پاس خوش و خرم دیکھ کر ہمارے پیارے بندوں کی آنکھیں ٹھنڈی اور دل مسرور ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل مومن کی اولاد کو جنت میں اس کا درجہ عطا فرمائے گا، اگرچہ وہ اپنے عمل کے ذریعے وہاں رہنے کا مستحق نہ ہو۔ یہ اس لیے تاکہ انہیں اس مقام پر فائز دیکھ کر اس نیک بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ پھر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی پیروی کی، ان کی اولاد نے، ایمان کے ساتھ ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو۔ علامہ زکشری لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر تمام قسم کی خوشیوں کو جمع فرما دے گا، یعنی ان کو سعادت مند بنائے گا اور ان کا بیاہ جنتی حوروں کے ساتھ کرے گا اور مسلمان بھائیوں سے انس اور ان کی اولاد کو جمع فرما دے گا۔ تنبیہ: والدین کے مرتبے کو کم کر کے اولاد کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، اگرچہ اولاد کا مرتبہ کم ہی کیوں نہ ہو، بلکہ اولاد کو والدین کے ساتھ ملا دیا جائے گا، کیونکہ عمل میں کمی ظلم کے مترادف ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔ لیکن کسی کے عملوں کی کمی کے باوجود اسے بلند عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ وہ اپنے فضل سے جسے چاہے نواز دے، یہ اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن تمام لوگوں کو ان کے اعمال کے بغیر کسی کمی کے پوری جزا عطا فرمائے گا۔ جنتی بیویاں شتر مرغ کے انڈے کی طرح ہوں گی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ سورۃ صافات۔ اور ان کے پاس ہیں جو شوہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے گی، بڑی آنکھوں والی، گویا وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے۔ کثرت
الطرف جھکی ہوئی نگاہوں والیاں جو اپنے شوہروں کے بغیر کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتی ہی نہیں، باشرم و باحیا، عین جمع آئینہ کی موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں والیاں جن کی آنکھوں کا سیاہ حصہ بہت سیاہ اور سفید حصہ نہایت سفید، بیض انڈا خصوصاً شتر مرغ کا انڈا، اس میں سفید اور زرد رنگ کی آمیزش بہت لطیف ہوتی ہے۔ عربی لوگ عورتوں کی اس رنگ کو بہت پسند کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ جنت میں پردہ ہوگا، کوئی عورت اجنبی مرد کو نہیں دیکھے گی۔ متقی پرہیزگار سے بھی پردہ ہے کہ جنت میں سارے متقی ہوں گے، مگر جنتی عورتیں حوریں ان سے بھی پردہ کریں گی۔ جن گھروں میں آج پردہ وہ جنتی گھر ہیں، اور جہاں بے پردگی بے حیائی ہے وہ دوزخی گھر ہیں۔ جنتی بیویاں موتیوں کی طرح ہوں گی۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، سورہ الواقعہ، اور حوریں خوبصورت آنکھوں والیاں سچے موتیوں کی مانند جو چھپا رکھے ہوں۔ حوروں کی موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی وہ موتی جو سیب میں ہو یا ڈبیا میں بند کر کے رکھا ہوا ہو، وہ ہاتھوں سے محفوظ رہتا ہے اور تغیر و تبدل سے بچا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ان جنتی حوروں کے رنگ اور جسم کی صفائی ایسے ہوگی جیسے اس موتی کی صفائی ہوتی ہے جس کو ہاتھوں سے نہ چھوا ہو۔ اہل عرب اکثر طور پر حسین چیز کو موتیوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جنتی عورتیں جوان ہوں گی۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عروبا اترابا، سورہ واقعہ۔ ہم نے پیدا کیا ان کی بیویوں کو حیرت انگیز طریقے سے، بس ہم نے بنا دیا انہیں کنواریاں، دل و جان سے پیار کرنے والیاں ہم عمر۔ اہل جنت کی نیک بیویاں جب جنت میں داخل ہوں گی تو ان کی خلقت بالکل بدلی ہوئی ہوگی۔ اگرچہ دنیا میں وہ خوش شکل نہ تھیں، مرتے وقت وہ بالکل بوڑھی تھیں، لیکن جنت میں داخل ہوں گی تو پھر جوانی ہوگی، مجسم حسن و رعنائی ہوگی، اور کنواری بنا کر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں اس آیت کی یہی تفسیر مذکور ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے عرض کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان سے مراد وہی بیویاں ہیں اگرچہ وفات کے وقت بالکل بوڑھی تھیں، ان کے بال سفید تھے، ان کی بینائی کمزور تھی، آنکھیں میلی کچیلی رہتی تھیں، لیکن جب وہ جنت میں داخل ہوں گی تو ساری ہم عمر ہوں گی۔ عرب اس کا واحد عروب ہے۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں، یعنی وہ عورت جو ناز و ادا اور خوش گفتاری سے اپنی محبت کا اظہار اپنے خامن سے کرے، یہ عورت کی ایسی صفت ہے جس میں اس کی نسوانیت کی ساری خوبیاں سمٹ آتی ہیں۔ حسین و جمیل بھی ہونا، ناز و ادا والی بھی ہو، خوش گفتار بھی ہو، ہسمکھ بھی، اور اپنے خامن کو دل سے چاہنے والی بھی ہو، اور اپنی چاہت کو چھپانے والی نہ بلکہ اس کا اظہار کرنے والی ہو۔ اطربہ ہم عمریں ایک جیسی 30 اور 33 سال کے درمیان ہوں گی، کامل جوانی ہوگی، اپنے شوہروں سے کامل محبت کرنے والی ہوں گی۔ خدام اور چھلکتے جام، ترجمہ، اور گردش میں ہوں گے ان کے سامنے چاندی کے ظروف اور شیشے کے چمکدار گلاس، اور شیشے بھی وہ چاندی کی قسم ہی ہوں گے۔ ساقیوں پلانے والے نے انہیں پورے اندازے سے بھرا ہوگا اور انہیں پلائے جائیں گے۔ وہاں ایسی شراب کے جام جس میں زنجیل یعنی سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ زنجیل جنت میں ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے، اور چکر لگاتے رہیں گے ان کی خدمت میں ایسے بچے جو ایک ہی حالت پر رہیں گے۔ جب تو انہیں دیکھے تو یوں سمجھے گویا یہ موتی ہیں جو بکھرے گئے ہیں۔ کانت قواریر من فضہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں، یعنی یہ سارے برتن چاندی کے بنے ہوں گے، لیکن ان میں چمک اتنی زیادہ ہوگی کہ خیال گزرے گا کہ شیشہ اور بلور ڈھال کر انہیں بنایا گیا ہے۔ ساقی گری کی خدمت پر جو خدام مقرر ہوں گے وہ بھی بڑے سلیقہ شعور اور ادا شناس ہوں گے۔ سوراخی سے جام میں اتنی مقدار میں شراب انڈیلیں گے جتنی پینے والا چاہے گا، جتنی اس کی خواہش ہوگی۔ اناڑی نہ ہوں گے، جس کو چند گھونٹ کی خواہش ہو اسے چھلکتا گلاس دے دیں، اور جو زیادہ پینا چاہتا ہو اسے چند قطروں پر ٹرخا دیں۔ جن کی دلداری اور عزت افزائی مقصود ہے وہ ان کی خواہش کا پورا پورا احترام کریں گے۔ انہیں ایسی شراب دی جائے گی جس میں زنجبیل یعنی سونٹ کی ملاوت ہوگی۔ ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ بھی جنت کے ایک چشمے کا نام ہے، اور اسی کو سلسبیل بھی کہا جاتا ہے۔ اہل عرب شراب میں سوٹ ملا کر پیتے تھے، انہی کا پسند خاطر نام ذکر فرما دیا، اور بتایا کہ جنت میں ایک چشمہ اسی نام کا جاری ہے جس میں سونٹ کی بو تو ہوگی لیکن اس کے ذائقے کی تلخی نہ ہوگی۔ خدام لڑکے ہر وقت ان کی خدمت بجا لانے کے لیے اور ان کے احکام کی تعمیل کے لیے ان کے آگے پیچھے
फुर्ती से दौड़ रहे होंगे। वक़्त के गुजरने के साथ साथ उनकी शक्ल सूरत और उनके रंग रूप में कोई तब्दीली नहीं आएगी, और जब वो जन्नत के मर्गज़ारों अहल जन्नत की खिदमत के लिए इधर उधर भागते फिर रहे होंगे तो यूँ मालूम होगा कि कोई मोतियों की लड़ी टूट गई है और इसके ताबिंदा और रंग रंगीले मोती इधर उधर लुढ़कते चले जा रहे हैं। जन्नती शराब पाकीज़ा नशे से पाक। तर्जुमा, उन पर पाकीज़ा शराब के छलकते जाम को फिराया जाएगा। सफ़ेद रंग पीने वालों को लज़्ज़त हासिल होगी, ना उसमें नशा होगा और ना सर को चकराएंगे। सूरह साफ़ात। कास उस प्याले को कहते हैं जिसमें शराब मौजूद हो, ख्वाह दुनिया की शराब या जन्नत की। खाली प्याले को कदह कहते हैं। मुइन का मैनी है जारी होना, जिस तरह जारी पानी को आन अलमाह का कह लिया जाता है, यानी प्याले भरे होंगे, छलक रहे होंगे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, बेशक जन्नत का शराब दूध से भी ज्यादा सफेद होगा। जन्नती शराब में नशा नहीं होगा कि उससे अकल ज़ाइल हो जाए। दुनिया की शराब की तरह नशा, उसमें बदबू और कराहत नहीं पाई जाएगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, दुनिया की शराब में 4 सिफात हैं, नशा, सर का चकराना, कह आना और उससे पेशाब आना, लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नत की शराब को उन तमाम से महफूज रखा हुआ है। याद रहे, जन्नत में पेशाब नहीं आएगा। जन्नती शराब काफूर की तरह होगी। इन्नल अबरारा यशरबूना मिन कास काना मिजाजुहा काफूरा ऐन यशरबू बिहा इबादुल्लाहि युफज्जिरूनहा तफजीरा। सूरह दहर। बेशक नेक लोग पिएंगे शराब के ऐसे जाम जिनमें आब काफूर की आमेजिश होगी। काफूर एक चश्मा है जिससे अल्लाह के वो खास बंदे पिएं और जहाँ चाहेंगे उसे बहा कर ले जाएंगे। यानी जब अल्लाह ताला के नेक बंदे जन्नत में अपने अपने मुकामात पर तशरीफ फरमा होंगे तो उनको पाकीज़ा शराब के प्याले भर भर कर पेश किए जाएंगे, जिनमें चश्मा काफूर का पानी जब ठंडक और रंग में काफूर की तरह होगा, उसी तरह वो शराब भी काफूर की तरह सफ़ेद और चमकदार और नहायत लजीज और ठंडी होगी। जन्नत वालों को जब पानी की ज़रूरत होगी तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पानी खुद ब खुद उधर बहना शुरू हो जाएगा जिधर वो इशारा करेंगे, यानी उन्हें पानी हासिल करने में कोई मुशक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। तंबी, साबकीन और मुकर्रबीन को अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे से शराब तहूर के भरे हुए प्याले बिलावास्ता पिलाएगा। दरमियानी दर्जे वालों को फरिश्ते पिलाएंगे और आम लोगों के साथ गुलमान होंगे। जब वो बहिश्त की शराब को पिएंगे तो अल्लाह ताला की मोहब्बत में मस्त हो जाएंगे, पर्दों को उलट देंगे, बेचूनो चगू व बेजुहत हक ताला का दीदार करेंगे। इलाही हमें भी ये नेमतें अता फरमा और अपने करम से मुकर्रबीन में दाखिल फरमा, आमीन। जन्नती हजरात पाकीज़ा खुश तबई करेंगे। यतनाज़ऊना फ़ीहा कासल्ला लग़्वुन फ़ीहा वला तासीम व यतूफ़ु अलैहिम ग़िलमानुन लहुम कअन्नहुम लुलुउम मकनून। सूरह तूर। वो छीना झपटी करेंगे वहाँ जाम शराब पर, लेकिन उसमें ना कोई लग़वियत होगी ना गुनाह, और खिदमत बजा लाने के लिए चक्कर लगाते होंगे उनके गिर्द। उनके गुलाम अपने हुस्न के बाइस यूं मालूम होंगे गोया वो छुपे मोती हैं। जन्नत में मुनक्कद होने वाली मजलिस निशात और सरूर की कितनी उम्दा तस्वीर कशी की गई। अहले जन्नत जब अपने मजलिस निशात सजाएंगे, महविश, साकी, बलोरी, जामू, चांद की सूरत वाले पिलाने वाले शीशे की तरह चमकते हुए प्यालों में शराब तहूर यानी पाकीज़ा डालकर पेश करेंगे, और छलकते हुए जाम जब गर्दिश में आएंगे तो उनसे मोहब्बत और बेतकल्फ़ी के आलम में वो एक दूसरे से छीना झपटी करेंगे। ये उसके हाथों से जाम छीनेगा और वो उससे उचकने की कोशिश करेगा। ये सब कुछ इज़राहे मुलागबत व मुलातफत होगा, लेकिन कैफ सरूर के इस आलम में भी वो बेहुदा गोई और हर्जा सराई के करीब तक नहीं जाएंगे। कोई नाशाइस्ता हरकत और गुनाह उस वक़्त भी उनसे सादिर नहीं होगा। इलामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े प्यारे अंदाज से यतनाज़ऊन की तफसीर लिखी है, यानी वो लोग अपने नदीमों यानी हम नशीनों से इज़राहे अब्स व मुलातफत प्याले छीनेंगे, जिस तरह इस दुनिया में मैखवारी के वक़्त मैखवार करते हैं। दीगर आसाइशों के अलावा अहले जन्नत को खिदमतगार भी मुहैया किए जाएंगे जो हर वक़्त उनके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे ताकि उनके हर इशारे अबरू की फ़ौरन तामील कर सकें। यूँ महसूस होगा कि वो आबदार मोती हैं जो अब तक आगोश सदफ़ में मस्तूर रहे और अभी बाहर निकले हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।